ہمیں اچھا لگے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بچوں میں زیادہ آواز ہے الحمدللہ۔ ہمیشہ ساتھ میں ہم نعتیہ دیوان رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کی نظر یہ شعر ہے، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں کہ ہمیشہ ساتھ میں ہم نعتیہ دیوان رکھتے ہیں، معطر اس طرح سے عشق کا گلدان رکھتے ہیں، اور جلسے بہت سستے ہیں۔ حضور کے نام کے جلسے تو بہت سستے ہیں بھارت میں، مگر کٹیا والے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ کا بھی نام آئے تو بھی سبحان اللہ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ مگر کٹیا والے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات اس دھرتی پر اس لائق ہے، اس کائنات میں اس لائق ہے کہ اس کی مدح سرائی کی جائے، اس کی زلفوں کی باتیں کی جائیں، اس کی خوبصورتی کے چرچے کیے جائیں، اس کے اچھے اخلاق کی باتیں کی جائیں، تو وہ یقیناً ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، شاید آپ جلدی بھول جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیا جائے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہنا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھا گیا، قرآن سنا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، قرآن پاک کی تلاوت سن لی۔ وہ قرآن ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ایمان ہے، جس قرآن پر لاکھوں اربوں کروڑوں مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ میں اگر ایک قدم آگے نکال کر یہ بات کہوں کہ یہ وہی قرآن ہے جس کو سننے اور پڑھنے کی بدولت خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ میرے بھائیو، اب قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی ہو چکی ہے، اب نمبر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ شاعر کہتا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس طرح بھی آپ علیہ السلام کی شان میں کہا گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، اور خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اور مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اور ایک بہت ہی مشہور شعر کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، اور مستخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ میرے بھائیو، مستخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کتنی عرب میں جہالت تھی، علماء آپ کو بتائیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نعت لکھی ہے کہ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کان میں اس کی کایا۔ میرے بھائیوں، اس طرح بھی اپنے عشق کا اظہار کیا کہ تیرے، آپ لوگ سبحان اللہ کہیں، آپ کے چہرے مایوسی آپ کے چہرے پر آ رہی، زور سے کہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی نے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار اس طرح بھی کیا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی نہ مجھ سا دوسرا ہوتا، اور سانس لیتا تو مجھے اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، اور ہجرتوں میں پڑا ہوتا، کچھ دیر کو تو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس
کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تصورات میں لائیں کہ تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا. اور یہ شعر دیکھیے کہ کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا. اور بچوں کو اب آگے مت بھیجو، جگانا ہے. کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا؟ کہیے سبحان اللہ. تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا؟ تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا اور تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا. اور لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا. کاش میں تیرا غلام ہوتا، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا. میں پودا ہوتا جلتے صحرا کا جو تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا. اور کاش میں چاند ہوتا، تیرے زمانے کا چاند ہوتا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا. کاش میں پیڑ کھجور کا ہوتا جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. کاش میں چشمہ ہوتا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا. اس طرح سے آپ علیہ السلام کی شان میں جو ہے اشعار لکھے گئے، نعتیں لکھی گئی، بہت نعتیں لکھی گئی. ہر شاعر نے، ہر مؤرخ نے، ہر قلم کان نے، ہر رائٹر نے آپ علیہ السلام کی سیرت کو لکھنا چاہا، لکھا، لیکن آخر میں یہ کہنا پڑا یہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صدا بزر. کوئی قصہ مختصر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر. آئیے حضرات گرامی، ہم بھی اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اس نورانی عرفانی حقانی محفل میں اور چار چاند لگانے کے لیے اور جو ہے اس کے حسن کو بڑھانے کے لیے